أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات کل کی گفتگو تاریخ کے اس معجزانہ مرحلے تک پہنچی تھی کہ جہاں ایک قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والا اور بیشتر حصہ زندگی کا شہر کوفہ سے باہر گزارنے والا ایک اجنبی کی طرح سے شہر میں داخل ہوا مختار سقفی، اور ایک رات کے ایک اقدام نے اسے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ کوفے میں سلطنت مختار قائم ہو گئی۔ کوفے کے ساتھ جو متصل علاقے تھے مثلا مدائن، وہاں سعد ابن حذیفہ ابن یمان کو حاکم قرار دیا گیا۔ اسی طرح رے کا علاقہ، موصل کا علاقہ، یہ سب شہر کوفہ کی حدود میں شامل تھے یا اس صوبے میں شامل تھے، تو یہاں والی مقرر کیے گئے۔ شہر کی انتظامیہ کی تشکیل یوں کی کہ ابراہیم ابن مالک اشتر کو سپہ سالار لشکر قرار دیا، اور احمد ابن شمیت کوفے کے نامور محبان اہل بیت میں سے تھے، ان کو پیشوا لشکر یا یہ سمجھیے کہ ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا عہدہ دیا گیا۔ ایک اور مومن عبداللہ الکامل، یہ نام اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نام اب آگے کے واقعات میں بار بار آپ کے سامنے آئیں گے، یہ سب اہم لوگ ہیں۔ عبداللہ الکامل کو شہر کا کوتوال، یہ یوں کہیے کہ جو شہر کوفہ کا مقامی انتظام تھا اس کو چلانے کے لیے عبداللہ الکامل کو نامزد کیا۔ اپنے غلام خیر کو، جس کا ذکر کل اس حوالے سے ہوا تھا کہ جب عبداللہ ابن یزید انصاری کے آدمیوں نے مختار کا گھر لوٹ لیا تھا، تو خیر نے جا کے قید خانے میں خبر پہنچائی تھی، اور اسی خیر نے مختار کے خط کو عبداللہ ابن عمر تک پہنچایا تھا، جس کے تحت ان کی رہائی دوسری مرتبہ ہوئی تھی۔ تو اس خیر کو خزانے کا نگران یا خزانچی مقرر کیا۔ اس کے بعد اعلان عام یہ کیا کہ ہر شخص کو انصاف دیا جائے گا، جس پر کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ براہ راست مجھ تک پہنچے۔ ہر مقدمے کی سماعت خود شروع کی، عدالتیں لگنے لگیں، فیصلے سنائے جانے لگے، اور لوگوں نے بہت جلدی یہ محسوس کیا کہ امن و امان اور انصاف کا ایک ماحول شہر کوفہ میں قائم ہو گیا ہے۔ یہ سب چند دنوں کی بات ہے۔ اب شہر کی صورتحال
پیش نظر رہے. یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے تاریخ کی کہ دو بہت بڑی بڑی سلطنتیں دائیں بائیں موجود ہیں. یعنی پوری جو یزید کی حکومت تھی، جو اس وقت کی دنیائے اسلام تھی، وہ دو حصوں میں بڑھ چکی ہے. ایک طرف عبداللہ ابن زبیر اور ایک طرف عبد الملک ابن مروان. ان دونوں کی سلطنتیں قائم ہیں. اس میں ایک شخص نے جو بظاہر کوئی کثیر فوج نہیں رکھتا، کوئی کثیر جماعت نہیں رکھتا، اس نے ان دونوں کے منہ سے کوفے کا نوالا چھین کے اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی. اب یہ انتہائی نازک صورتحال ہے. یعنی یا تو یہ کہ کسی ایک سے الحاق کر لیتے تو اس کی قوت ان کو حاصل ہو جاتی، اور دوسرا اس لیے حملہ نہ کرتا کہ ایک بڑا ان کا محافظ ہے، ایک سپر پاور اس وقت کی اصطلاح میں پشت پناہی کر رہی ہے. یہ دائیں بائیں دو سپر پاور ہیں اور دونوں سے ٹکرا رہے ہیں بیک وقت. یہی چیز ان کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کافی. اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ شہر کوفہ بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے کہ جو قاتلان امام حسین ہیں. آپ یہ غور فرمائیے کہ پوری فوج جو ترتیب دی گئی تھی کربلا میں، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئی تھی. اس میں شام کے لوگ نہیں تھے، اس میں دوسرے علاقوں کے لوگ نہیں تھے. اسی شہر کوفہ سے ابن زیاد فوج لے کے گیا تھا. اسی شہر کے اندر وہ سارے سرداران لشکر موجود تھے جو کربلا کے اندر ابن زیاد کی فوج کی قیادت کر رہے تھے. وہ تمام سپاہی جو ان فوجوں میں شامل تھے سرداروں کے علاوہ، وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے. اب جس شہر کے اندر اتنے بہت سے دشمنان اہل بیت موجود ہوں، قاتلان امام حسین موجود ہوں، وہاں پر مختار سقفی کا یہ دعویٰ ہو کہ میں یہ حکومت اقتدار قائم کرنے کے لیے نہیں، اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دشمنان اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے یہ حکومت حاصل کر رہا ہوں. تو اب سوچئے کہ داخلی طور پر کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں مختار سقفی کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے محبان اہل بیت کی جن کے بلبوتے پہ حکومت حاصل کی ہے. اس کے بعد دشمنوں کی تعداد کا کوئی حد و حساب نہیں. یعنی یہ تو میں نے وہ گنے کہ جو کربلا کے اندر جا کے شریک ہوئے تھے، لیکن جو اور آبادی ہے شہر کوفہ کی وہ کوئی مختار کی ہمدرد نہیں ہے. ان میں سے کچھ خوارج ہیں کہ جو مسلکن نہ اہل بیت سے کوئی وابستگی ہے، نہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی وابستگی ہے، وہ بھی اسی شہر کے اندر رہتے ہیں. انہیں کسی ایسے آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں محبان اہل بیت میں سے ہوں اور میں دشمنان امام حسین سے انتقام لوں گا. وہ بھی دشمنی پہ کمر باندھے ہوئے. ابن زیاد اتنے طویل عرصے تک حکمران رہا ہے، اس نے اپنے حواریوں کی، اپنے مددگاروں کی کثیر جماعت پیدا کر لی ہے. وہ تمام کے تمام یہاں پہ موجود ہیں. جتنے نامور شیعہ جو محبان علی تھے، ان میں سے جو قبیلوں کے سردار تھے یا قبیلوں میں نمایاں مقام تھا، وہ اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں. بہت کم افراد ان میں سے باقی بچے تھے. وہ اس سے پہلے عین الورد کا جو واقعہ ہوا اس میں 4,500 میں سے کل 350 آدمی بچے، تو وہاں وہ تمام نامور لوگ مارے جا چکے ہیں. تو ایک بہت چھوٹی سی اقلیتی جماعت کے بلبوتے پر مختار نے ایک سلطنت قائم کی. اس سلطنت کو مٹانے کے لیے خارج میں دو اتنی بڑی قوتیں کمر باندھے ہوئے بیٹھی ہوئی، اور شہر کے اندر اتنی بڑی طاقت موجود ہے کہ جو کسی بھی لمحے مجتمع ہو کر اور یہ تختہ الٹ سکتی ہے. جبکہ وہ جو شہر کی بڑی طاقت ہے اس کو یہ بھی احساس ہے کہ مختار کو جیسے ہی موقع ملے گا پہلا نشانہ ہم بنیں گے. یعنی اگر یہ امکان ہوتا کہ کوئی اس سے مختار سے مصالحت ہو سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے کچھ دن اس کے زیر سایہ بھی صحیح، کیونکہ وہ پیشہ ور لڑنے والے لوگ تھے، ان کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون حکمران ہوا. عبداللہ ابن زبیر کی فوجوں نے شہر پہ قبضہ کر لیا ہے یا عبد الملک ابن مروان کی فوجوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اب تو قبضہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبضہ کرنے کے بعد پہلا کام یہ کروں گا کہ تمہیں ختم کروں گا. تو وہ لازماً
اس کے وجود کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. اتنے بڑے داخلی اور خارجی خطروں میں گھرا ہوا مختار اور وہ سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ اپنے طور پر تاریخ کا ایک حیران کن مرحلہ ہے کہ ایسی سلطنت قائم ہو ہی کیسے گئی. یعنی ٹھیک ہے کہ عبداللہ ابن مطیع کی فوجیں اس وقت اپنا دفاع نہ کر سکی تو عبداللہ ابن مطیع تو عبداللہ ابن زبیر کا آدمی تھا. دشمنان اہل بیت ان کی جو کثیر تعداد ہے وہ بھی تو مختار کے ساتھ کسی اعتبار سے خوش نہیں ہے. انہوں نے کیوں نہیں اس وقت مختار کو ختم کیا یا مختار کے خلاف اٹھے؟ اس کی واحد وجہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ منظم نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احساس جرم جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جرأت سے محروم ہو جاتا ہے. اس میں عمل کی ابتدا کرنے، انیشیٹو لینے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. قاتلان حسین جتنے بھی تھے وہ شدید احساس جرم کے شکار تھے. انہیں یہ احساس تھا کہ ہم سے بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی اجتماع بنانے یا میدان میں نکلنے یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتے تھے. اب مختار نے برسر اقتدار آنے کے بعد جہاں شہر کے اندر امن و امان قائم کیا وہاں ایک خصوصیت سے کام یہ کیا کہ اپنے خزانے سے بہت سا مال فراہم کیا مساکین بنی ہاشم کے لیے. یہ بھی ایک اہم پہلو ہے اور اس پر غور کرنے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میدان جنگ میں جانوں کے ساتھ دشمنی یا میدان جنگ میں جائے بغیر بنی ہاشم کی زندگیوں کے ساتھ دشمنی تو بہرطور اس دور کا ایک نمایاں کردار تھا. امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر کے افراد کو شہید کیا گیا. یہ تو جانوں کا نقصان تھا، لیکن بنی ہاشم کی جان کو معرض خطر میں ڈالنے سے کہیں پہلے ان کے معاشی وسائل کے اوپر قبضے کیے گئے. سب سے پہلا اس معاملے میں اقدام وہ گھڑی تھی کہ جب ایک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا بیٹی کو ایک باغ، وہ باغ حکومت نے چھین لیا. اس کے لیے کچھ بھی وجوہات ہوں، اس کے لیے کوئی بھی حدیث وضع کی جائے، کوئی بھی روایت بیان کی جائے، بہرطور یہ پہلو تھا کہ جو سلطنت ازواج رسول کے وظائف کو ہزاروں درہموں میں بڑھاتی چلی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے عہد رسالت میں کوئی وظیفہ نہیں، کوئی شریعت کا وسیلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی حکومت قائم ہوئی اب ازواج کے لیے وظائف مقرر ہوئے اور پھر درجہ بدرجہ ازواج میں بھی درجہ بندی کی گئی. کچھ ازواج ایسی تھیں کہ جن کو 2000 درہم ماہانہ ملتے تھے، کچھ ایسی تھیں کہ جن کو 1000 درہم دیے جاتے تھے، پھر بعد میں 2000 سے 4000 درہم ہو گئے اور اس طرح سے ان کے شہریے ماہانہ وظیفے وہ بڑھائے جاتے رہے. اور اس کے مقابلے میں اہل بیت کے لیے کوئی ذریعہ آمدنی اس نوعیت کا نہیں تھا. کسی بھی حوالے سے آپ یہ نہیں دکھا سکیں گے کہ کسی بھی دور میں خاتون جنت یا حضرت علی یا حسین علیہ السلام کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا گیا ہو کہ ان کی گزر اوقات اس کے ذریعے سے ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ان کے وسائل معاش تھے ان کو چھین لیا گیا، جس میں سے وہ باغ جو دیا گیا تھا اس کا چھیننا سر فہرست ہے. جس نے اس باغ کو چھین لیا تھا، جس کے متعلق خود کہنے والوں نے کہا کہ وہاں کیا تھا، فقط کھجور کے 2-3 درخت تھے، اس کے لیے دنیا نے شور مچا رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کھجور کے 2-3 درخت تھے تو اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر چھیننے والوں کی بدنیتی کا اور کیا ثبوت ہوگا. اگر کوئی بڑا باغ ہوتا تب بھی بات تھی. یہ لوگ کتنے تنگ دل اور کتنے ضرب کے اعتبار سے کمزور تھے کہ 1-2 درختوں پر مشتمل باغ کو بھی نہ رہنے دیں. یعنی گویا ظاہر ہے کہ 1-2 باغ اگر کھجور کے درختوں کا باغ تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو جائیداد کی علامت کہا جا سکتا ہے، جائیداد نہیں کہا جا سکتا. کہ یعنی کاغذوں میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی صاحب جائیداد ہیں.
اس باغ کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا تھا. جنہوں نے اس علامتی جائیداد کو نہ رہنے دیا ہو وہ کیسے ممکن ہے کہ بنی ہاشم کے لیے کوئی وسیلہ معاش رہنے دیں گے؟ اس پورے عرصے میں اب یہ اپنے طور پر موضوع ہے باقاعدہ، اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ مقاصد بھی دیکھے جائیں کہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا، کیوں یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یہ نہیں. اگر بنت رسول نے ایک باغ کا مطالبہ کیا ہی تھا تو جس رسول کے جوتیوں کے طفیل اتنی بڑی سلطنت کی دنیا مالک ہو چکی تھی، کبھی خواب میں بھی جنہوں نے حکومت و اقتدار کا تصور نہیں کیا تھا انہیں اقتدار ملا ہے تو رسول کے طفیل ملا ہے، اسلام کے طفیل ملا ہے. اس رسول کی اکلوتی بیٹی اگر اتنی بڑی سلطنت میں سے ایک باغ کا مطالبہ کر رہی ہے، چاہے اس کا حق نہ بنتا ہو، چاہے اس کا حق نہ بنتا ہو، تو صرف یہ سمجھ کر کہ جس کے طفیل یہ مل رہا ہے اس کے وارثوں میں سے واحد فرد ہے، کوئی جمع غفیر نہیں ہے، کوئی بڑا گروہ نہیں ہے کہ ان کو دے دیا تو اور بہت سو کو دینا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود وہاں نہ دینا، اچھا اور وہاں تو یہ کہہ دینا کہ یہ صدقہ ہے اور یہ ملت کا مال ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب مروان ابن حکم خلافت کا داماد ہوا تو پورا یہی باغ اور اس کی ساری آمدنی اس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اس کو جس طرح سے دل چاہے خرچ کرے، جس طرح سے دل چاہے گزر اوقات کرے. اگر وہ صدقہ تھا تو اور وہاں پر دینا ناجائز تھا، یعنی بنت رسول کو دینا ناجائز ہے، اور وہ جو نگاہ رسالت میں ملعون اور معتوب ہو. مروان ابن حکم وہ شخص تھا کہ یہ اور اس کے بعد حکم یہ لوگ ایمان لائے، لیکن نفاق اتنا زیادہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آگے آگے رسول چلتے تھے تو پیچھے پیچھے حکم بھی اور مروان بھی یہ حضور کے چال کی، حضور کے کہے ہوئے الفاظ کی، حضور کے انداز کی نقلیں اتارا کرتے تھے. یہ رویہ اتنا ناپسندیدہ تھا، یعنی ہر وقت مضحکے کا موضوع بناتے تھے ذات رسالت کو. تو حضور نے باپ بیٹے کو شہر بدر کر دیا تھا، شہر سے 10 برسخ کے فاصلے پہ بھیج دیا تھا کہ خبردار شہر مدینہ میں داخل نہ ہونا. خلافت اول کے زمانے میں اس فاصلے کو اور 10 برسخ بڑھا دیا گیا، پھر خلافت دوم میں اور مزید 10 برسخ بڑھا دیا گیا. خلافت سوم میں یہ کہا گیا کہ میں نے عہد رسالت میں اس کے لیے معافی مانگ لی تھی اور اس معافی کے تحت میں اس کو واپس بلاتا ہوں. اب یہ نہیں سمجھ میں آیا، آج تک یہ تاریخ کی گتھی نہ سلجھ سکی کہ جو معافی خلافت رسالت میں جو دور رسالت میں مانگی گئی تھی اس معافی کو خلافت اول اور خلافت دوم کے زمانے میں ظاہر کیوں نہیں کیا گیا. دیکھیے اگر حضور کی طرف سے معافی مل گئی تھی اور اس کے باوجود جس مقام تک حضور نے بھیجا تھا اس سے زیادہ دور بھیجنے کا کوئی مرتکب ہوا تو معافی مل جانے کے بعد جس نے سزا میں اضافہ کیا اس نے حضور کے معافی کی توہین کی. جس نے سزا میں اضافہ کیا اس نے حضور کی دی ہوئی معافی میں توہین کی، اور حضور کے توہین کا کوئی بھی تصور گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب جو یہ جانتا تھا کہ حضور معافی دے چکے ہیں اس کا شرعی فریضہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ حضور معافی دے چکے ہیں تو ان کی شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو گناہ سے بچاتے. ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو وہ گناہ کو پنپنے دینے میں مددگار ہے اور یا یہ کہ کوئی معافی اس وقت تک وجود نہیں رکھتی تھی، جب اختیار ملا تو ساتھ معافی بھی گڑ لی گئی. بہرطور اس سیاسی اس معاشی استحصال کا جو آغاز اس باغ سے ہوا تھا وہ جاری رہا اور اہل بیت طویل عرصے تک افلاس و تنگ دستی کا سامنا کرتے رہے. مختار سخفی پہلا حکمران ہے کہ جس نے اس تنگ دستی کا سدباب کرنے کے لیے خصوصی طور پر ان کے لیے جو مال غنیمت اب تک کی جنگوں میں حاصل ہوا اس میں سے خمس فراہم کیا اور یہ خمس مدینے بھجوایا کہ اہل بیت کی ضروریات کو پورا کیا جائے. بہت سی بیواؤں کی شادیاں ہوئیں
ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ مختار کو برا نہ کہو، مختار کو برا نہ کہو، اس نے ہمارے خون کا انتقام لیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہماری بیواؤں کی شادیوں کا اہتمام کیا اور ہماری تنگ دستی کو دور کیا۔ یعنی یہ پہلا واقعہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی معاشی ضرورتوں کا بھی کسی نے خیال کیا، ورنہ تنگ دستی کی کیفیت اس گھرانے میں جو رہی ہوگی اس کا اندازہ بہت سے واقعات ہیں ان سے ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عقیل نے جا کے جناب امیر سے، حضرت عقیل بھائی ہیں، جب جناب امیر کی خلافت کا زمانہ تھا تو اس وقت جا کے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ میرے بچے کئی دن گزر جاتا ہے کہ رات کو بھوکے سوتے ہیں، تو مجھے بیت المال سے کچھ دے دیا جائے، زائد دے دیا جائے، جو لوگوں سے دوسرے مساکین دوسرے غربا کو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے۔ تو اس وقت جناب امیر بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، چراغ کو اٹھایا اور اس کی لو سے حضرت عقیل کے قریب اس کی لو کی آگ جو قریب پہنچی تو ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچا کہ یا علی کیا کر رہے ہو، مجھے جلا رہے ہو؟ کہا دیکھیے آپ آگ کے اس معمولی سے شعلے سے ڈر گئے اور مجھے چاہتے ہیں کہ میں جہنم کے شعلے کو قبول کر لوں، قوم کے مال میں خیانت کر کے جہنم کے شعلے کو قبول کر لوں۔ ایک بات جس کا عام طور پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب ان حکمرانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے بیت المال کو اپنا ذریعہ آمدنی کبھی بھی قرار نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، بعد میں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے بھی حاکم وقت کے لیے ایک وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جاتا تھا اور وہ اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، وہ وظیفہ کم ہو یا زیادہ ہو، بات اور وہ وظیفہ سرکاری خزانے سے مقرر کیا جاتا تھا۔ جناب امیر نے اس وظیفے کو لینے سے انکار کر دیا تھا اور خلافت کی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود کبھی کسی باغ میں جا کے پانی دیتے، کبھی کسی جگہ کھجور کے پودے لگاتے، کبھی آپ کے گھر میں سوت لایا جاتا، اسے کاٹ کر دھاگا بنایا جاتا، یہ دھاگا باہر جا کے فروخت کیا جاتا۔ یہ وسائل تھے علی بن ابی طالب کے اپنے رزق کے، خود وہ اپنے رزق کو ان محنتوں سے حاصل کرتے تھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں مال کی فراوانی کبھی نہیں رہی ہوگی۔ تو مختار سقفی کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہ معاشی ضرورتیں جو بنی ہاشم کے بہت سے افراد کو درپیش تھیں، ان معاشی ضرورتوں کا اہتمام کیا اور وہ دشواریاں اور وہ پریشانیاں ان کی دور کی۔ اب اس کے بعد اصل مقصد تو قاتلان حسین سے انتقام لینا تھا، لیکن ابھی میں نے عرض کر دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ قدم جمانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ دونوں طرف دو خونخوار حکومتیں اس سلطنت کو انتہائی یعنی اس نیت سے دیکھ رہی ہیں کہ جس کو موقع ملے جلد از جلد اس کو ہڑپ کر جائے۔ اندر کے دشمن اپنے طور پر منظم ہے اور ایک ذرا سے اشارے کی دیر ہے کہ وہ کم سے کم 20,000 دشمنان اہل بیت جو جانے پہچانے نامور لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ موجود ہیں، وہ ایک اشارے کی دیر ہے کہ وہ سب کے سب متحد ہو کے مختار کے خلاف ایک عظیم محاذ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اسی عالم میں ایک دن کوفے کی گلیوں میں شور مچا، مختار یہ سمجھے کہ وہ جو 20,000 یہاں پر قاتلان حسین ہیں وہ جمع ہو کے اور انہوں نے غالباً علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ عبداللہ الکامل کو بھیجا گیا کہ جا کے صورتحال معلوم کر کے آئے۔ عبداللہ الکامل گئے اور آ کے خبر دی کہ شہر کے اندر یہ خبر مشہور ہے کہ یہاں سے 10 فرسخ کے فاصلے پر مصعب ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی مصعب ابن زبیر، بصرے کے گورنر کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب ان کو اہل بصرہ نے بصرے کے اندر گورنر بنا دیا تھا، اور اس سے پہلے کوفے کے اندر کوفے والوں نے عامر ابن مسعود کو گورنر بنا دیا تھا۔ عامر ابن مسعود کو گورنری کے عہدے سے ہٹا کر عبداللہ ابن یزید انصاری کو عبداللہ ابن زبیر نے گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے
وہاں بھی صورتحال بدل گئی اور عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو گورنری کے عہدے سے معزول کر کے شہر بصرہ میں زبیر نے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو گورنر بنا کے بھیج دیا تھا، اور اب بصرے کے اندر مصعب ابن زبیر حکمران تھا۔ شہر کوفہ سے عبداللہ ابن مطیع جو گورنر اس وقت تھا کہ اس وقت شہر کوفہ پر حضرت مختار نے قبضہ کیا ہے، اب مختار نے عبداللہ ابن مطیع کو یہ موقع فراہم کیا تھا کہ وہ دارالامارہ سے نکل جائے اور چلا جائے، یہ کل یہ واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع نکل کر دارالامارہ سے تو نکلا، نکل کے کوفے سے باہر نہیں گیا، نظر بچا کے پھر کوفے میں واپس آیا اور موسیٰ اشعری کے گھر، ابو موسیٰ اشعری، ان کا بھی ذکر کل دو چار جملے میں ہوا تھا اور بڑی معروف شخصیت ہیں، خاص طور پر صفین کے معاملے میں حکمین میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں جا کے پناہ گزین ہوا اور یہ سوچتا رہا کہ کوئی ترکیب نکالی جائے کہ مختار کے اوپر پھر کوئی بھرپور حملہ کرے اور کسی صورت سے شہر کوفہ دوبارہ حاصل کریں۔ مختار کو جاسوسوں نے خبر دے دی کہ یہ موسیٰ اشعری کے گھر میں چھپا ہوا ہے، تو مختار نے وہاں پھر عبداللہ ابن مطیع کو پیغام بھیجا اور پیغام کے ساتھ 1,00,000 درہم اس کو بھیجے کہ اگر کل کا دیا ہوا زاد راہ کافی نہیں ہے تو یہ میں مزید زاد راہ دیتا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تیری جان بخشی میں بار بار نہیں کروں گا، اب اگر تو نے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا تو اس کے بعد جب میدان میں آئے گا تو جیسا رویہ تیرا ہوگا ویسے ہی تجھ کو جواب ملے گا، یہ آخری موقع ہے، یہ رقم لے لے اور اس شہر سے چلا جا۔ عبداللہ ابن مطیع وہ رقم لے کے سیدھا پہنچا بصرہ، اور بصرہ میں جا کے مصعب ابن زبیر، اب چونکہ عبداللہ ابن زبیر کا گورنر یہ بھی تھا اور مصعب ابن زبیر بھی وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کا گورنر ہے، تو یہ اپنے گورنر بھائی کے پاس، اپنی ہی حکومت کے گورنر کے پاس وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں اس کو آمادہ کیا کہ مختار سخفی کے اس اقتدار کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے فوج لے کے چلیں۔ تو اب شہر کوفہ میں یہ خبر آئی کہ 30,000 افراد کا ایک لشکر لے کے مصعب ابن زبیر آ رہا ہے، لشکر میں سے 15,000 افراد خشکی کے راستے عبداللہ ابن مطیع کی سربراہی میں آ رہے ہیں اور 15,000 افراد کشتیوں کے اوپر دریائے فرات کے راستے سے وہ مصعب ابن زبیر کی سربراہی میں آ رہے ہیں۔ یہ خبر پہنچی تو اب فوری طور پر مختار سخفی نے اعلان کیا کہ تمام عمارتوں پر وہ جھنڈے لگا دیے جائیں جو اعلان جنگ کی علامت ہوتے ہیں اور نقارے بجائے جائیں اور خبر دی جائے کہ شہر میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں وہ جمع ہوں میری امداد کے لیے اور ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ خود مختار سخفی اپنا پرچم لے کے شہر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے اس راستے پہ جو بغداد سے راستہ آتا تھا کہ آنے والے لشکروں کو اگر جب 10 فرسخ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل قریب ہے، تو اس لیے باہر جایا جائے اور جلد از جلد فوج کو منظم کیا جائے۔ تو مختار تو باہر چلے گئے اور ادھر اعلان کے نتیجے میں ہر علاقے سے لوگ جمع ہو کے چلنے شروع ہوئے۔ پہلا آدمی جو عربوں کی قیادت کرتا ہوا وہاں پہ پہنچا وہ ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، وہ اپنی فوج لے کے پہنچے، پھر ورقہ بن عازب پہنچے، پھر احمر بن شمید پہنچے، پھر عبداللہ الکامل پہنچے، پھر زید ابن انس پہنچے، غرض مختلف سردار فوجیں لے کے جاتے رہے اور ہوتے ہوتے 30,000 کا لشکر مختار سخفی کے جھنڈے تلے کوفے کے باہر جمع ہو گیا۔ اب یہ سارا لشکر لے کر مختار نے کوچ کا حکم دیا۔ ایک طرف سے اس بات کا بھی اندیشہ تھا اور اس اندیشے کا اپنے سرداروں میں اظہار بھی کیا کہ ادھر جو فوج آ رہی ہے، جو فوج لے کے عبداللہ ابن مطیع اور مصعب ابن زبیر جو فوج لے کے آ رہے ہیں وہ آزمودہ کار تجربے کار فوج ہے اور یہ شہریوں پر مشتمل، عام لوگوں پر مشتمل فوج ہے، تو شاید یہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو ابراہیم نے کہا گھبرائیے نہیں، وہ فوج پیشہ ور ضرور ہوگی، تجربہ کار ضرور ہوگی، لیکن وہ جذبہ نہیں رکھتی ہوگی جان دینے کا جو اس فوج میں ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی فتح ہمارے قدم چومے گی، اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ جب کچھ فاصلہ طے کر لیا تو مختار سخفی کوفے کے اندر اپنے بیٹے ثابت کو اپنا قائم مقام بنا کے نکلے تھے، تو کچھ اصحاب نے مختار سخفی کے کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کا شہر کوفہ کو چھوڑنا ان حالات میں مناسب نہیں ہے جب اتنے بہت سے دشمنوں سے شہر بھرا ہوا ہے
اور ثابت اپنی کم عمری میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بغیر کسی قوت کے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے شہر کا انتظام کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنت رائے گاں جائے اور یہ چھینا ہوا شہر ہاتھ سے نکل جائے۔ تو آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کوفے میں رہیے، ہم لوگ یہ صورتحال نبٹ لیں گے۔ چنانچہ مختار سقفی نے اس فیصلے کو قبول کیا اور 15,000 کی جماعت لے کر مختار سقفی شہر کوفہ کی طرف واپس چلے گئے، اور 15,000 جو باقی بچے وہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کی سرکردگی میں روانہ ہو گیا کہ یہ لشکر کا ابراہیم نے کہا کہ میرے لیے یہ فوج فی الحال کافی ہے، اگر ضرورت ہوئی تو پھر آپ سے کمک اور منگا لی جائے گی۔ یہ ادھر سے بڑے ایک منزل طے کر کے پہنچے تو سامنے سے عبداللہ ابن مطیع 15,000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے سفارہ ہوئے، اور سفارہ ہونے کے بعد ایک شب گزری اور اگلی صبح کو دونوں کے درمیان معرکہ ہوا۔ بڑا خونریزی والا معرکہ تھا، بڑی جانیں گئیں، بڑا زبردست۔ دونوں طرف کے بہادروں نے اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے، اور شام ہوتے ہوتے عبداللہ ابن مطیع کی فوج کے پیر اکھڑ گئے اور یہ میدان سے فرار ہو گئے۔ 8,000 لاشیں، اپنے 15,000 کے لشکر میں سے 8,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر عبداللہ ابن مطیع میدان سے بھاگا، اور اس طرح سے بھاگا کہ اس کے سپاہی کسی طرف گئے، عبداللہ ابن مطیع خود کسی طرف گیا، اور بھاگ کے ایک گاؤں میں جا کے نزدیک پناہ لی، کسی ایسی جگہ کے جو گمنام سی تھی، اور وہاں سے ایک قاصد کو جلدی سے دوڑایا مصعب ابن زبیر کی طرف کہ جہاں بھی ہو جلد از جلد مدد کے لیے پہنچو، ہمارے ساتھ تو یہ صورتحال ہو گئی، ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ مصعب ابن زبیر نے پیغام سنا اور انتہائی غصے میں کہ اچھا میں دیکھتا ہوں میں مالک اشتر کے اس بیٹے سے نبٹ لوں گا، اور اپنے رفتار کو تیز کیا، تیزی سے بڑھنا شروع ہوا شہر کوفہ کی طرف۔ ادھر ابراہیم اس فتح کے بعد واپس کچھ دیر تک تو اس فوج کا تعاقب کیا، بھاگتی ہوئی فوج کا، اس کے بعد واپس آئے جہاں ان لوگوں کا پڑاؤ تھا، اس پڑاؤ میں کافی مال و اسباب ملا، یہ سارا مال و اسباب سمیٹ کے، جو جنگی قیدی تھے ان کو سمیٹ کے، مرنے والوں کو ظاہر کیا کرنا تھا، ان سب جو مال غنیمت تھا وہ سب جمع کر کے یہ بھجوایا شہر کوفہ کی طرف۔ مختار کو اس فتح کی خبر دی، اور اب اس کے بعد انتظار کرنے لگے کہ اب مصعب ابن زبیر کی فوج آئے گی تو اس سے بھی دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ یہ فوج میدان جنگ میں مقیم تھی۔ رات کے وقت احمر ابن شمیت اور ورقہ بن عازب پہرا دے رہے تھے اس پہ، اور ان کے ساتھ اور پہرے دار بھی پہرا دے رہے تھے۔ ایک شخص نظر آیا کہ جس کے لمبے لمبے بال، بہت لمبی سی داڑھی، جسم کے اوپر ٹاٹ کا ایک لبادہ اور ٹاٹ ہی کا امامہ، ایک سینے کے ساتھ زنار جیسے اہل ہنود باندھتے ہیں اس طرح کی ایک زنار لٹکا رکھی ہے۔ اب یہ تنہا جا رہا ہے اور اس جگہ سے جہاں ان کا لشکر ہے اس قیام گاہ سے گزر رہا ہے، تو ورقہ بن عازب اس کو پکڑ کے آئے اور اس کو لے کے پہنچے۔ اس سے پہلے کچھ سوال کرتے رہے، یہ جواب میں جو زبان بولتا رہا وہ ان کے لیے اجنبی تھی۔ چنانچہ معاملہ پہنچا ابراہیم بن مالک اشتر کے پاس کہ یہ دیکھیے یہ شخص ہے، اور یہ غالباً یہ شکل سے تو مسلمان نظر نہیں آتا، غالباً ترسا میں سے ہے یا ان لوگوں میں سے ہے کہ جو یعنی اس دور کے، یعنی وہاں ہندو کا لفظ تو نہیں کہا جائے گا، یعنی وہاں کے وہ لوگ کہ جو بت پرست ہیں، جو اسلام سے باہر ہیں، ان میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب سوال کیا تو اس نے جواب دیا تو ابراہیم اتنا سمجھ گئے کہ یہ جواب رومی زبان میں ہے، یہ مقامی عربی میں نہیں ہے بلکہ رومی زبان بول رہا ہے۔ چنانچہ ایک رومی زبان جاننے والے کو بلایا گیا کہ بھائی اس کی ترجمانی کرو، یہ پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بصرہ میں رہتا تھا، کافی عرصے سے وہاں رہتے اب میں بصرہ سے انطاکیہ جو میرا وطن ہے میں وہاں پہ جا رہا ہوں، تو وہاں سے جاتے ہوئے ادھر سے گزر رہا تھا۔ ابراہیم اس کے بات سے اور اس کے لب و لہجے سے کچھ کھٹک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے تیرے قول کے اوپر اعتماد نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا کہ تو کون ہے۔ جب 2-3 مرتبہ سوال ہوئے تو اس نے پوچھا کہ اچھا مجھ سے تو پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ نام ہے، یہ قوائف ہے، یہ فوج ہے۔ کہنے لگے یہ فوج آخر کیوں لڑنے نکلی ہے، کس بات پر تمہاری لڑائی ہو رہی ہے؟ تو ابراہیم نے بتایا کہ اب وہ سارا اپنا مسلک اور عقیدہ بتایا کہ ایک ہمارا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کی اولاد تھی، اس اولاد کو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے قتل کیا تھا، اب ہم لوگ اٹھے ہیں کہ اس کا انتقام لیں، ان قاتلوں سے انتقام لیں جس نے اولاد رسول کو قتل کیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں مسلکن ہندو نہیں ہوں، میں مسلکن غیر اہل کتاب نہیں ہوں، بلکہ میں عیسائی ہوں،
اور میں نے عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں یعنی جو بائبل اور انجیل ہے اس کے اندر یہ سب باتیں پڑھی ہیں، اس کی تفسیروں میں یہ سب دیکھا ہے کہ آخری زمانے میں پیغمبر آئے گا اور اس کے ایک فرزند کو بے جرم و خطا مارا جائے گا اور اس کے فرزند کے خون کا انتقام اسی طرح لیا جائے گا جیسے حضرت یحییٰ پیغمبر کا قتل کرنے کے بعد ان کا انتقام بخت نصر نے لیا تھا، اور جیسے بخت نصر نے ان کے قاتلوں میں سے 70,000 افراد کو قتل کیا تھا، اسی طرح اس رسول کے فرزند کے قاتلوں کو سے بدلہ لینے کے لیے جو شخص اٹھے گا وہ 70,000 افراد کی جان لے گا۔ تو تم لوگ اگر اس گروہ کے نمائندے ہو تو اس طرح سے میرا سارے علم کی تصدیق بھی ہوتی ہے، تو میں ایک طرف اسلام بھی لاتا ہوں اور اب تمہیں میں سچی بات بتاتا ہوں۔ اب اس نے رومی بولنا چھوڑ دی اور رما عربی میں بات کرنی شروع کی۔ اس نے کہا کہ میں تو عبداللہ مصعب ابن زبیر کی طرف سے جاسوس کے طور پر آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری فوج کتنی ہے، تمہاری کیا صورتحال ہے، مصعب نے اس واسطے بھیجا تھا، غیر مسلم سمجھ کے مجھے اس کام پہ لگایا تھا، لیکن اب میں اسلام لاتا ہوں اور یہ سارا عمل چھوڑتا ہوں، یعنی میں اس کی مدد نہیں کرتا، میں تمہارے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یعنی جب یہ معلوم کیا کہ یہ خلوص دل سے ادھر راغب ہوا ہے تو کہنے لگے کہ اچھا تو نے اگر اسلام قبول کیا تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، یہ بتا کہ کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو جو ہم پوری کر سکیں، وہ اب تو دینی بھائی ہے ہمارا، تیری خواہشات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا میری اور تو کوئی خواہش نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ عبداللہ ابن مطیع میدان سے بھاگ کر جس گاؤں میں چھپا ہے وہ کون سی جگہ ہے، اور اگر تم لوگ ساتھ دو، کوئی فرد میرے ساتھ چلے تو میں عبداللہ ابن مطیع کو گرفتار کروا سکتا ہوں یا اسے قتل کرا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے، لڑنے کے لیے تو میں آیا ہوں عبداللہ ابن مطیع سے اور عبداللہ مصعب ابن زبیر سے، تو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب سب جتنے سردار تھے وہ لپٹ گئے کہ حضور یہ اس قسم کی بہادری نہ دکھائیے، کہیں آپ چلے جائیں یہ دھوکہ دے دے، ابھی کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی چال ہو۔ لیکن ابراہیم کچھ اس قسم کے ضرورت مند آدمی تھے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو خیر یہ چھوٹی باتیں نہیں، بڑی باتیں ہیں، ان کے نزدیک یہ چھوٹی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میری ذمہ داری، میں جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کو چلنا ہے تو پھر آپ اسی حلیے میں چلیے جیسے میرا حلیہ ہے، چنانچہ وہ ٹاٹ کا ایک لبادہ انہوں نے بھی پہنا اور ٹاٹ کا امامہ انہوں نے بھی باندھا، اور اسی طرح سے گلے میں ایک زنار ڈال کے اور اس کے نیچے اپنی وہ ٹاٹ کے لبادے کے نیچے اپنی تلوار باندھی اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ لے کے پہنچا اس گاؤں میں جہاں پر عبداللہ ابن مطیع ٹھہرا تھا۔ عبداللہ ابن مطیع ایک عیسائیوں کا دیر تھا، ایک عبادت گاہ تھا، اس کے اندر جا کے پناہ گزین ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کے کچھ سپاہی وہ ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ تو 3 سپاہی دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، جب یہ دونوں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے یہ جو راہب تھا وہاں کا اس نے تو اپنا نام پتہ بتایا، اس کے متعلق تو یہ لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ بھی شام سے آیا ہے، اس کو لے کے آیا ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ ٹھہرے گا میرے مکان کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کسی اجنبی کو نہیں ٹھہرنے دیں گے، قبل اس کے کہ یہ تمہارے ساتھ ٹھہرے پہلے عبداللہ ابن مطیع کے پاس لے چلتے ہیں، اگر وہ اجازت دے گا تو ٹھہریں گے۔ دونوں کو پکڑ کے چلے تو اب ابراہیم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ 3 آدمی کیا اوقات کیا ہے ان کی کہ یہ ابراہیم کو پکڑیں۔ انہوں نے چاہا کہ میں ایک تلوار نکال کے ابھی ان تینوں کو ختم کر دوں۔ اس نے اشارہ کیا کہ بھائی خدا کے لیے ابھی ذرا جوش کا مظاہرہ نہ کیجیے، ابھی ہمارے ساتھ چلیے۔ دونوں ساتھ گئے، عبداللہ ابن مطیع کے پاس پہنچے۔ اب عبداللہ ابن مطیع کوفے کا گورنر رہ چکا ہے اور ابراہیم اسی شہر کے نامور لوگوں میں سے ہے، ظاہر پہچانتا تھا، لیکن قدرت خدا کے جب جا کے عبداللہ ابن مطیع کو آواز دی گئی تو عبداللہ ابن مطیع بڑی گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس میں اٹھا، اس سے کہا گیا کہ جی یہ دیکھیے یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے اور شام سے آیا ہے اور اس کو اپنے گھر ٹھہرانا چاہتا۔ اس نے کہا کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، ان کو جا کے ٹھہراؤ جہاں یہ کہتے ہیں، چھوڑ دو ان دونوں کو۔ چنانچہ یہ دونوں چلے گئے اور عبداللہ ابن مطیع دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ عبداللہ ابن مطیع سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، تاکہ اس کا تو قصہ پاک کیا جائے۔ وہ گیا اور آ کے اس نے بتایا کہ وہ سو رہا ہے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، بجائے اس کے کوئی اقدام کریں یہ سوچ رہے ہیں، جس کی وجہ انہوں نے بعد میں بتائی، خود بتائی کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں سوئے ہوئے دشمن کو کیسے قتل کروں۔ چنانچہ نہیں اٹھے، اتنے میں باہر اس دیر سے باہر شور اٹھ گیا کہ مصعب ابن زبیر کی فوج آ گئی، وہ جو دریا کے راستے سے فوج آ رہی تھی وہ فوج پہنچ گئی۔ اب یہ اطلاع
عبداللہ ابن متی کو پہنچائی گئی، وہ سوتے سے اٹھا اور جلدی سے مصعب کے استقبال کے لیے روانہ ہوا. تو اب یہ شکار تو ہاتھ سے نکل گیا ایک طرح سے. جب یہ گیا دریا کے ساحل کے اوپر مصعب ابن زبیر کا استقبال کرنے کے لیے، تو پھر وہ راہب بھی اور حضرت ابراہیم بھی، یہ دونوں بھی چلے کہ ذرا ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں تماشا. اب یہ دونوں اپنے اس عجیب و غریب حلیے میں جا کے وہاں کھڑے ہو گئے. وہاں کشتیاں آ رہی ہیں، روشنیاں ہو رہی ہیں، اور کشتیوں کی ایک کشتی کے اوپر تخت سجا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر مصعب ابن زبیر بیٹھا ہے، چاروں طرف چراغ مشعلیں روشن ہیں. ان مشعلوں کے ہجوم میں مصعب ابن زبیر بھی اتر رہا ہے اور سپاہی اتر رہے ہیں. تو جب سپاہی اتر رہے تھے، سامان جنگ اتارا جا رہا تھا، ایک ہنگامہ تھا، 15,000 کا لشکر کشتیوں کے اوپر سوار تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے اترنے میں کتنا کچھ اہتمام ہو رہا ہوگا. وہ سب اہتمام ہو رہا ہے. مصعب کی نظر پڑی کہ دور دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ان سارے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے. تو اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، یہ ہماری جماعت کے اگر ہوتے تو یہ بھی کام کاج میں شامل ہوتے. فوراً کہا کہ ان کو پکڑ لاؤ، یہ کون سے لوگ ہیں. اب یہ دونوں پکڑ کے لے جائے گئے. مصعب ابراہیم ابن مالک اشتر، میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، عرب کے جانے پہچانے، اپنے باپ کے حوالے سے جانے پہچانے آدمی ہیں. انہوں نے اب گرفتار ہو کے جا رہے ہیں، یعنی پکڑ کے سپاہی لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بس دعا یہ مانگی کہ پروردگارا کسی صورت سے اس کو اندھا کر دے اور یہ پہچان نہ پائے کہ میں کون ہوں. چنانچہ یہ دونوں جا کے کھڑے کیے گئے. تو مصعب ابن زبیر نے پوچھا کہ کیا تم لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہمارا تو کوئی تعلق نہیں آپ سے، ہم تو ایک یہاں سے راہ گزر تھے، اس لیے یہاں پر یہ دیکھنے لگے کھڑے ہو کے کہ آپ کی سواری کیسے اتر رہی ہے. تو مصعب ابن زبیر نے آگے بڑھ کے ایک پوری قوت سے گھوسا مارا حضرت ابراہیم کے بازو پہ، اور گھوسا مار کے کہا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میں اس وقت تو نہیں، صبح دیکھوں گا کہ تم لوگ کون ہو اور کس قسم کے ہو، لے جاؤ ان کو قید کر دو. عامر ابن مرہ ایک شخص تھا، اس کے فوج کا سردار، اس کے سپرد کیا کہ تم لے جا کے اس کو اپنے ہاں قید کر لو. چنانچہ حضرت ابراہیم عامر ابن مرہ کے کمرے میں باندھ کر ڈال دیے گئے. اب ایک فوج کا سردار اپنی جرت کے نتیجے میں اس کیفیت میں پہنچ گیا، اس حال میں پہنچ گیا کہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ صبح زندگی بچے گی بھی کہ نہیں بچے گی. بظاہر تو آثار کوئی نہیں تھے. رات کو عامر ابن مرہ نے کثرت سے شراب پی، شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راہب قسم کا آدمی، تو اب اس کے یعنی یہ کہاں اپنے آپ کو رہا کرا پائے گا یا کہاں آزاد کرا پائے گا. بالکل اس کی طرف سے غفلت برتتے ہوئے غیر اہم آدمی سمجھتے ہوئے وہ اپنا شراب نوشی میں مشغول رہا. جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اتنی دیر میں ابراہیم اپنے ان جتنے رسیاں بندھی ہوئی تھیں ان کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے تھے. خود بھی نکلے، ساتھ وہ جو راہب تھا اس کی بھی رسیاں کھولی، دونوں آزاد ہوئے. آزاد ہونے کے بعد اس کو نشے سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا کم از کم تو پہچان لے کہ میں کون ہوں. تلوار کی ایک وار ماری، اس کا سر قلم کیا اور اس کو مارنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور انتہائی تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گئے. یہ تو نکل کے اپنے لشکر میں پہنچے اور لشکر میں پہنچنے کے بعد وہاں سے خط لکھا مصعب ابن زبیر کے بعد کہ مصعب ابن زبیر، رات تو نے جو گھونسا مارا تھا وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کو مارا تھا، تو یاد رکھ کہ وہ گھونسا تیرا مجھ پر ادھار ہے، انشاءاللہ تیرا یہ ادھار تجھے ضرور ادا کروں گا. اب مصعب اب پچھتا ہے کیا ہو، جب چڑیاں چپ گئی کھیت، آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل گیا، پیچ و تاب کھاتا رہا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. بات اور رات گزری. اگلے دن صبح یہ اپنے لشکر کو آراستہ کرنے لگا، ادھر مالک اشتر کا لشکر وہ آراستہ ہونے لگا. اب پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اندر پہلے مرحلے میں چونکہ تازہ دم فوج تھی مصعب کی، یہ فوج ابھی ایک مارکا لڑ چکی ہے، حضرت مالک ابراہیم کی فوج یہ ایک مارکا لڑ چکی ہے. ادھر پھر مصعب کی فوج میں عبداللہ ابن متی کی وہ جو بکھری ہوئی فوج تھی 8,000 مارے گئے تھے، باقی سب تو کوئی بچ ہی گئے تھے. وہ سب نہ صحیح، کچھ تو ادھر ادھر بکھر گئے تھے، کچھ ایسے تھے جو وہاں جمع ہو گئے تھے، تو چند ہزار وہ بھی تھے. ان کے کچھ کم ہو گئے تھے، یہ فوج 15,000 سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی. اور اس طریقے سے اب ایک بڑی فوج اور مقابلتاً تازہ دم فوج، وہ فوج ایک لڑائی لڑ چکی ہے، اس میں کئی زخمی ہیں، کئی اس قابل نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کے ابتدائی مرحلوں میں ہی اتنا بھرپور حملہ اب مصعب ابن زبیر کی فوج نے کیا کہ ان کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے اور میدان میں گنتی کے چند افراد
ابراہیم ابن مالک اشتر رہ گئے، عمر ابن شمیت رہ گئے، زید ابن انس رہ گئے، برقہ ابن عازب رہ گئے، عبداللہ الکامل رہ گئے، بس یہ افراد تھے کہ جو میدان میں باقی بچے۔ تو اب انہوں نے ایک مرتبہ للکارا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم لوگ گھر سے اس لیے نکلے تھے کہ کوئی فتح حاصل کرنی ہے تب تو اور بات ہے، لیکن اگر راہ خدا میں جان دینے کے لیے آئے ہو تو جان دینے والوں کا یہ وتیرہ تو نہیں ہوتا کہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کے للکارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قدم اکھڑے تھے وہ دوبارہ میدان کی طرف واپس آنے شروع ہوئے، اور اب جو واپس آئے تو اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ کہ انہوں نے جوابی طور پر ان کے حملے نے قدم اکھاڑ دیے مصعب ابن زبیر کے۔ اسی دوران میں ابراہیم ابن مالک اشتر میدان میں ایک مقام پر تنہا نکل کر مبارز طلبی کرنے لگے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اب ایک جوشیلے نوجوان کی طرح گھوڑے پہ سوار جھوم رہے ہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو میدان میں ان کی للکار کے جواب میں، مبارز طلبی کے جواب میں لبیک کہے اور میدان کے اندر آئے۔ تو آخر مصعب ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع سے کہا کہ تمہارے لیے تو جو مصیبتوں کی اصل جڑ ہے وہ ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، تو کیوں نہیں جاتا جا کے جنگ کر؟ اب جو کہہ دیا تو عبداللہ ابن مطیع قہرن جبرن کسی صورت سے اپنے کو آمادہ کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا ابراہیم ابن مالک اشتر سے لڑنے کے لیے۔ ابراہیم نے عبداللہ ابن مطیع کو آتے دیکھا تو کہا اچھا تجھے بڑی ہمت ہوئی، مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ عبداللہ ابن مطیع نے بھی اپنے دل کو ذرا ڈھارس بندھا کے کہا کہ کوئی نہیں، آج میں تجھے لازماً قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا خیر یہ تو ابھی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کس کو قتل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مطیع آیا، ابراہیم نے تلوار اٹھائی، تلوار چلی، پتہ نہیں کس طرح سے کس وقت کب لگی کہ لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مطیع اوپر سے لے کے نیچے تک دو حصوں میں تقسیم ہو کے آدھا گھوڑے کے ادھر لٹک رہا ہے اور آدھا ادھر لٹک رہا ہے۔ اب ایک سردار لشکر کے مارے جانے کے بعد اس فوج میں اب صورتحال نازک ہوئی، دل دھڑکنے لگے، میدان سے قدم اکھڑنے لگے۔ تو مصعب ابن زبیر نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جیسے بھی ہو سکے اتنی دیر تک لڑو کہ رات ہو جائے تاکہ رات کی تاریکی میں یہاں سے بچ کے نکل جائیں، لیکن اگر تم لوگوں نے ابھی سے قدم اکھاڑ دیے تو یاد رکھو کہ ابراہیم تو تمہیں بصرہ تک تمہارا تعاقب کرے گا اور تم میں سے ایک آدمی بچ کے نہیں جا سکے گا۔ لیکن یہ سب اپیلیں کام نہ کر سکیں، اور کچھ دیر کے بعد یہی کیفیت ہوئی کہ یہ فوج میدان سے بھاگنا شروع ہوئی۔ بڑی دور تک ابراہیم کی فوج نے تعاقب کیا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گئے تو فوج واپس ہوئی، اپنے ساتھ 3500 قیدی لے کر، بے پناہ مال غنیمت لے کر، فتح کا جشن مناتے ہوئے ابراہیم شہر کوفہ واپس آئے۔ یہ ایک بڑی قوت کا انجام ہوا جو حضرت مختار کی فوج سے ٹکرائی تھی، سے لکھی جاتی، لیکن یہ تو اب منشائے امام حسین کے بھی خلاف ہوتا، منشائے قدرت کے بھی خلاف ہوتا، ورنہ یہ فوج تو بڑی دور کی بات ہے، یہ فوج تو بڑی دور کی بات ہے۔ حسین کے اپنے سپاہی اگر ان کو لڑنے کا پورا موقع مل جاتا، ان کو جنگ کا پورا موقع مل جاتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ حضرت محمد حنفیہ ان کو امام حسین مدینے میں چھوڑ کے آئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ بھی ایک جری شخصیت تھے خاندان بنی ہاشم کے، ان کو بھی مدینے میں چھوڑا گیا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک پہلوان مسلم ابن عقیل اگر وہ کربلا میں ہوتا، جو تنہا ہوتے ہوئے ہزاروں پہ بھاری تھا شہر کوفہ میں، اجنبی شہر میں، جو جرأت و ہمت کا مظاہرہ حضرت مسلم نے کیا وہ اپنی جگہ پر اتنا منفرد اور بے مثال ہے کہ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو نہ معلوم کربلا کی صورتحال کیا ہوتی۔ خود کربلا میں ارے عباس کے دونوں ہاتھ باندھ نہ دیے گئے ہوتے، یہ ہاتھ کسی رسی سے نہیں بندھے تھے، ارے ایک ہاتھ کو مشکیزے سے باندھا تھا، دوسرے ہاتھ کو علم سے باندھا تھا، یہ بندھے ہوئے ہاتھ نہ ہوتے تو نہ معلوم عباس کا طرز عمل اس جنگ کو کس شکل میں واقعات کو کس طرح سے تبدیل کر دیتا۔ غرض اگر مقصد یہ ہوتا کہ مادی فتح حاصل کی جائے تو حسین کی جو قوت تھی وہی ایسی تھی کہ صورتحال کو بدل سکتی تھی، لیکن ظاہری وجوہات کچھ ہو، ظاہر ہے کہ امام نے یہ لوگوں کو جو ادھر ادھر پھیلایا تھا تو بلا وجہ نہیں پھیلایا تھا، اس کی ظاہری وجوہات کچھ نہ کچھ تھیں، حقیقی وجوہات تو یہی رہی ہوں گی کہ حسین اس جنگ کو اس طرح سے نہیں فتح کرنا چاہتے جس طرح بادشاہ اپنی سلطنتوں کے لیے دوسرے مخالفین کی قوتوں کو فتح کرتے ہیں، حسین اس کو اپنے انداز سے فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ فتح
دوسروں کی گردنیں کاٹ کے نہیں، اپنی گردنیں کٹوا کر فتح حاصل کرنی تھی. دوسروں کو اپنا قیدی بنا کے نہیں بلکہ خود دوسروں کی قید میں جا کے فتح حاصل کرنی تھی. یہ ایک بالکل نئے انداز کی فتح تھی جو حسین حاصل کرنے جا رہے تھے. اسی لیے اس فتح کے اعلان کے لیے حسین نے جو اہتمام کیے ہیں وہ اہتمام کسی اور فتح کے اعلان سے بڑے مختلف. کوئی شخص اگر میدان میں جیتتا، اپنی جنگ جیتتا، تو وہ اپنی فتح کا اعلان کیسے کرے گا؟ نعروں کے زور میں کرے گا، قہقہوں کے ہجوم میں کرے گا، رقص و سرود کی محفلوں میں کرے گا، خوشی کے بلم سجا کے اعلان کرے گا. لیکن حسین کی فتح کا اعلان کیسے ہوا؟ فتح کا اعلان حسین کا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہوا. سربرہنا بیویوں نے بے مخنا بازاروں میں گھوم گھوم کر حسین کی فتح کا اعلان کیا. یہ فتح بھی منفرد تھی، اس کا اعلان بھی منفرد تھا. یہ اعلان اتنا منفرد تھا کہ جس نے اس کیفیت میں دیکھا وہ وقتی طور پر تو ہل کے رہ گیا. اس کیفیت کو جس نے دیکھا وہ مضطرب ہو کے رہ گیا. ایک واقعہ تقریباً ہر سال ہی سناتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ کربلا کی داستان جب بھی سنائی جائے گی تاریخ تو نہیں بدل جائے گی، واقعات تو نہیں بدل جائیں گے، وہی واقعات ہیں جنہیں بار بار ہم سنتے ہیں. یہ تو کمال ہے کہ اپنی زندگی میں ایسا واقعہ ہو تو سننے والے سن کر اکتا جائے، سنانے والا بیان کر کے اکتا جائے. لیکن حسین کی کہانی ایسی کہانی ہے کہ وہی کہانی ہے، ہر دفعہ دہرائی جاتی ہے، ہر دفعہ سنی جاتی ہے، سننے والا ہر دفعہ وہی لطف محسوس کرتا ہے جو پہلی دفعہ محسوس ہوا تھا. یہ وہ کہانی ہے کہ جو تکرار سے بے مزہ نہیں ہوتی. تو پھر اس گھرانے کا قصہ سناؤں. یہ قصہ یہ بھی تاریخ کے اور واقعات کی طرح تھوڑا سا تفصیل طلب واقعہ ہے. مدینے میں رہ رہے ہیں حسین، مدینے میں گھر بسا کے رہ رہے ہیں حسین. ایران کی ایک شہزادی اس گھر کی ملکہ کے طور پر آ گئی ہے، نام ہے شہر بانو. اب شہر بانو آئی ہے تو جہاں سے آئی ہے وہاں کی شہزادی تھی. جیسے شہزادی کے شان کے تقاضے ہیں، وہ تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب آئی ہیں تو ان کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی. شاید زیادہ رہی ہو لیکن کم از کم ایک کنیز ایسی تھی کہ جو اس وقت تک ساتھ رہی جب تک یہ خانہ امام حسین میں آ نہیں گئی. اس کنیز کا نام شیریں تھا. تو جہاں شہر بانو رہی وہیں شیریں بھی رہتی رہی. اس گھر میں بھی آ کے اپنی شہزادی کی خدمت کرتی رہی. کسی موقع پر امام نے شیریں کے حسن سلیقہ کی تعریف کی، شیریں کے کسی بات پر اس کی تعریف کی تو جناب شہر بانو نے کہا کہ میں اس کو آپ کے نام ہبا کرتی ہوں. امام نے جب سنا کہ شہر بانو شیریں کو میرے حوالے کرتی ہیں تو فوراً ارشاد فرمایا کہ میں اس کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. شہر بانو نے امام کو دیا، امام نے فوری طور پر اعلان کیا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اب امام نے آزاد تو کر دیا لیکن اس گھرانے کی عجیب خصوصیت ہے، شاعر نے تو کسی اور حوالے سے کہا تھا لیکن مجھے یہ بات اس گھر کے اوپر صادق ہوتی نظر آتی ہے کہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. یہاں سے اسیر جو اس گھر سے غلامی سے آزاد ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جائیں ان قدموں کو نہیں چھوڑتے. زید ابن ثابت کم عمری میں جناب خدیجہ کے غلام ہوئے تھے، گھر میں پل بڑھ کے جوان ہوئے. یہ کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے تھے، سرزمین عرب کے ہی ایک اچھے ممتاز قبیلے کے ایک ممتاز شخصیت کے بیٹے تھے. کسی دشمن نے پکڑ کے یعنی اغوا کر لیا بچپن میں اور لے جا کے فروخت کر دیا تھا بازار میں. اس طرح زید ابن ثابت غلام ہو گئے تھے. بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. کسی طریقے سے ان کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ مکے میں فلاں شخصیت کے غلام ہیں. وہاں سے ماں باپ اور اعزاء آئے اپنے ساتھ بہت مال و دولت لے کے اور حضور کے پاس آ کے حاضر ہوئے. اب ابھی حضور نے اعلان رسالت نہیں کیا، اس وقت کی بات ہے. حاضر ہوئے اور کہا کہ یار کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں
آزاد کر دیجئے اور جتنی قیمت ان کی لینی ہے ہم سے لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے ہیں، پہلے بھی یہ غلام کے طور پر نہیں رکھے گئے اور یہ آج بھی آزاد ہیں، ہماری طرف سے آزاد ہیں، اگر یہ جانا چاہیں تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جیسے یہ کہا زید ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہا گیا کہ یہ دیکھو تمہارے ماں باپ آئے ہیں۔ کہا حضور آپ کے بعد اب ہمیں اور کسی ماں باپ کی ضرورت نہیں، اگر ماں ہے تو آپ ہیں، باپ ہے تو آپ۔ یہ اس گھر کی خصوصیت ہے کہ جو ایک مرتبہ اس گھر کے دروازے پہ آ گیا اس کے لیے اس چوکھٹ کو چھوڑنا بہت مشکل۔ تو شیریں کو آزادی تو مل گئی لیکن اس گھر کو چھوڑ کے جائے، یہ شیریں کے لیے وہ غلامی 1000 درجے بہتر ہے جو اس گھر پہ ملے اس آزادی سے کہ جو اس گھر سے باہر ملے۔ چنانچہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، کہا کہ مولا اجازت دے دیجئے کہ میں گھر کے اندر رہتی رہوں۔ اجازت مل گئی۔ سرزمین شام میں ایک شخص عزیر نامی رہتا تھا، یہودی مسلک کا۔ وہ اس کو اسلام کی روشنی نے متاثر کیا، شام سے چل کر مدینے آیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ جب یہاں آ کے ایمان قبول کیا تو یہ گھرانہ وہ سخی گھرانہ ہے کہ مانگنے والے کو اس کی طلب سے زیادہ، سوال کرنے والے کو اس کی سوال سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ تو صرف دولت ایمان لینے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا جہاں دین کی نیکیاں ہمارے دروازے سے لے کے جا رہا ہے وہاں دنیا کی نیکیاں بھی ہمارے دروازے سے لے کے جا۔ تجھے جہاں دولت ایمان ملی ہے اگر تو چاہے تو تیرے لیے شادی کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے۔ وہ شیریں جو گھر میں تھی اس سے پوچھا گیا، عزیر سے پوچھا گیا، ان دونوں کا عقد کر دیا گیا۔ اب عقد تو ہو گیا، عزیر کچھ دن مدینے میں رہا، اس کے بعد آخر کہنے لگا کہ اب مولا مجھے اپنے وطن میں جانا ہے، میں حلب کا رہنے والا ہوں تو اجازت دیجئے کہ میں اپنے وطن میں جاؤں۔ امام نے کہا کہ ہاں تو مختار ہے، تو اپنے گھر چلا جا۔ کہا حضور پھر میں گھر جاؤں گا تو ظاہر ہے اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، زوجہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا ظاہر ہے تو اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اب شیریں اس گھر کو کیسے چھوڑے، اس گھر کو کیسے چھوڑے؟ لیکن چونکہ اب اس گھر میں کچھ دن رہ چکی ہے اس لیے آداب شریعت سے بھی آگاہ ہے، شوہر کے جو حقوق ہیں ان سے بھی آگاہ ہے، اپنے فرائض سے بھی پوری طرح آگاہ ہے، جانتی ہے کہ حکم شوہر کی اطاعت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں بہر مجھے شوہر کے ساتھ جانا ہے۔ تو اب جانا مجبوری ہے، لیکن ادھر شریعت کہہ رہی ہے کہ تجھے شوہر کے ساتھ جانا ہے، ادھر دل کہہ رہا ہے کہ اس گھر سے چھوڑنا، اس گھر کو چھوڑنا، اس چوکھٹ کو چھوڑنا دشوار ہے۔ تو اب کیا کرے؟ آخر اور تو کچھ نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئی، کہا مولا آپ اپنے قدموں سے جدا کر رہے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں، باہر طور میں انکار نہیں کرتی، تعمیل ارشاد کروں گی، ضرور شوہر کے حکم کے مطابق یہاں سے جاؤں گی، لیکن مولا جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی تمنا ہے۔ ہاں شیریں مانگ، کیا مانگتی ہے؟ سوال کر کیا سوال کرتی ہے؟ کہا مولا ایک چھوٹی سی آرزو ہے کہ کبھی زندگی میں کسی موقع پر غریب خانے پہ نہیں تشریف لائیں گے آپ، کبھی ایک مرتبہ زحمت کریں اور میرے غریب خانے تک آئیں۔ امام نے سنا، کہا اچھا شیریں بہت دل چاہتا ہے تیرا کہ ہم تیرے مہمان بنے، تو اچھا شیریں ہم تیرے گھر آئیں گے، ہم تیرے گھر آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی سوال کرے اور بغیر زحمت کے، بغیر زیادہ دشواری کے وہ سوال پورا ہو جائے تو ہمت بڑھتی ہے، آدمی پھر ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، خواہشات ایسی چیزیں کہ خواہش پوری ہو تو فوراً دوسری خواہش سر اٹھانے لگتی ہے۔ اب جو حسین نے کہا کہ ہاں شیریں ہم تیرے گھر مہمان آئیں گے، تیرے گھر مہمان بنیں گے، تو اب شیریں کی ہمت بندی، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے آہستہ سے کہا مولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں تو شہزادیوں کو بھی ساتھ لے آئیں، ان بیویوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ حسین نے پہلے سوال کا جواب تو بے ساختہ دے دیا تھا کہ ہاں شیریں تیرے گھر آئیں گے، لیکن اب جو کہا کہ شہزادیوں کو ساتھ لائے تو حسین نے ایک مرتبہ سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اچھا شیریں شہزادیاں بھی میرے ساتھ ہوں گی، شہزادیاں بھی میرے ساتھ ہوں گی، زینب ام کلثوم بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ بس بزرگان محترم شیریں چلی گئی، شام میں پہنچی۔ شام کا ایک بالکل سرے کا شہر ہے حلب، اس حلب میں جا کے ایک مقام تھا، ایک پہاڑی تھی، اس پہ پہاڑی پر ایک جگہ تھی جس کو بیت معمورہ کہتے تھے، یہ بیت معمورہ عزیر کا مکان تھا، یہاں لے جا کے اس نے شیریں کو ٹھہرایا۔ اب شیریں جب پہنچی
تو پہلے دن سے ہی یہ انتظار کہ میرے مولا نے کہا ہے میں آؤں گا، تو میرا مولا کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اس کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا، میرا مولا ضرور آئے گا۔ تو اب میں تصور کر سکتا ہوں کہ شیریں کا روز کا معمول یہ ہوتا ہوگا کہ صبح اٹھتی ہوگی، جلد از جلد گھر کو اپنے صاف کرتی ہوگی، گھر کو جتنا آراستہ کر سکتی آراستہ کرتی ہوگی کہ شاید میرا مولا آج آ جائے، شاید میرا امام آج آ جائے۔ روزانہ یہ اہتمام کرتی ہوگی، صبح سے شام تک راہ دیکھتی ہوگی، شام ہوتی ہوگی تو اگلی صبح کے انتظار میں پھر سو جاتی ہوگی۔ یہ معمول اس کا جاری رہا، سال گزرتے گئے، مدتیں گزرتی گئیں، نہ معلوم کتنے سال گزر گئے۔ اکثر کہا کرتی تھی مولا آپ کا وعدہ غلط تو نہیں ہو سکتا، لیکن کب تک انتظار کرائیے گا؟ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رات کو سوئی، خواب میں کیا دیکھا کہ حسین سامنے کھڑے۔ شیریں تو کہتی تھی کہ آپ ہمارے گھر آئیے۔ ہاں مولا یہ تو آرزو روز کی ہے، روز دعا کرتی ہوں کہ آپ گھر پہ تشریف لائیں۔ کہا شیریں اتنی دیر سے تیرے دروازے پہ کھڑے، اتنی دیر سے تیرے دروازے پہ کھڑے اور تو پرسان حال نہیں ہوئی؟ سوتے سے اٹھی شیریں، جلدی سے عزیر کا شانہ ہلایا، عزیر جلدی کرو، جاؤ ذرا ٹیلے سے نیچے جاؤ، جا کے دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں ٹھہرا ہوا۔ میرے آقا کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے حسین کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، جاؤ دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں ٹھہرا ہوا۔ عزیر بھی ظاہر مشتاق تھا زیارت امام حسین کا، جلدی سے اٹھا، تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اب عزیر تو چلا لیکن شیریں سے برداشت نہ ہو سکا، آگے شوہر جا رہا تھا، پیچھے شیریں بھی ساتھ ہو لی۔ دونوں نیچے آئے، دیکھا بہت سے خیمے لگے ہوئے، یہاں سے وہاں تک بہت سے خیمے لگے، چاروں طرف روشنی ہو رہی ہے۔ اس روشنی کے اندر جو مناظر دیکھے شیریں نے، عزیر اور شیریں نے ان خیموں میں جو مناظر دیکھے، ان مناظر کو دیکھ کے بار بار کہے کہ یہ حسین کا قافلہ تو نہیں ہو سکتا، یہ خطا کاروں کی جماعت، یہ گنہگاروں کی جماعت، یہ شریعت کی دھجیاں اڑانے والوں کی جماعت، یہ حسین کا لشکر تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف اپنے خواب پر یقین کامل کہ میرے مولا کبھی غلط وعدہ نہیں کر سکتے، دوسری طرف نگاہیں یہ کہہ رہی کہ یہ حسین کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ کیا کرے؟ کافی دیر تک لشکر میں گشت لگاتی رہی شیریں بھی اور اس کا شوہر بھی، جب کوئی صورت ایسی نظر نہ آئی کہ جو صورت لشکر حسین کی نمائندگی کرتی، تو آخر پوچھنے لگی، کچھ لشکریوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ہیں، اس لشکر کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں؟ تو ایک کسی نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ کچھ قیدی بھی ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ دور ایک طرف اندھیرے میں، یہاں تو مشعلیں جل رہی تھی، کہا دور ایک طرف اندھیرے میں، اشارہ کیا کہ وہاں قیدی بیٹھے ہوئے۔ اب یہ شیریں جلدی قدم بڑھاتی ہوئی وہاں پہنچی تو کیا دیکھا کہ بہت سی بیویاں ہیں، اپنے سروں کو زانوؤں پہ رکھی بیٹھی ہوئی، ایک بیوی کے سامنے گئی، کسی نے زانو سے سر نہ اٹھایا۔ آخر ایک معظمہ کی طرف بڑھی، اب جا کے کہنے لگی بیوی خدا کے لیے یہ بتا دو کہ تم لوگ کون ہو؟ بیوی نے سر اٹھایا، کہا ہمارا نام پتہ پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہا بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو۔ کہا آخر تو یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا میں اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ اگر تمہارا مدینے سے کچھ تعلق ہو تو مجھے اتنا بتا دو کہ میرے شہزادے حسین کا کیا حال ہے؟ جس بیوی سے مخاطب تھی اب اس نے غور سے سامنے دیکھا، اندھیرے کے باوجود شیریں کو پہچان گئی۔ کہا شیریں تو زینب ام کلثوم کو تلاش کر رہی ہے؟ شیریں تیری زینب تیرے سامنے ہے، وعدہ کیا تھا نا تجھ سے، آج ہم تیرے دروازے پہ آئے۔ شیریں اپنے مہمانوں کا استقبال کر۔ اب تو شیریں نے اپنا سر بیچ لیا،
مولا آنے کو کہا تھا لیکن اس انداز سے نہیں کہا تھا.